یاد رکھیں، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن ہم یاد رکھیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ زندگی کے رنگ عجیب ہوتے ہیں، ان رنگوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مسکرانا صرف خوش ہونے کے لیے نہیں، بلکہ دکھوں کو چھپانے کے لیے بھی پڑتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اگر پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو راتوں رات جائے نماز مہنگی ہو جائے گی۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ مہربانی کے لیے اپنی آواز، رحم کے لیے اپنے کان، خیرات کے لیے اپنے ہاتھ، سچائی کے لیے اپنا دماغ اور اپنے دل کو محبت کے لیے استعمال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صدقہ دے کر رزق کو آسمان سے اتار لو۔ اگر اونچی جگہ پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ مجھے لگتا ہے بھاگتی ہوئی زندگی میں کچھ لمحے ٹھہراؤ کے بھی ہونے چاہیے، ہم رک کر ٹھہر کر خود کو دیکھ سکیں کہ میری حقیقت کیا ہے اور میں اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر بنتا کیا جا رہا ہوں۔ خود کو آئینہ دکھانا بہت ضروری ہے، یہ ہم پر توبہ کے دروازے کھولتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنے سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ ہم لوگ بھٹک گئے ہیں، مسئلہ اب یہ ہے کہ ہر بھٹکا ہوا شخص صرف دوسرے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ لوگ ان پڑھ نہیں ہوتے، سوچ ان پڑھ ہوتی ہے۔ لوگ جاہل نہیں ہوتے، سوچ جاہل ہوتی ہے۔ لوگ غریب نہیں ہوتے، سوچ غریب ہوتی ہے۔ لوگ اپاہج نہیں ہوتے، سوچ اپاہج ہوتی ہے۔ جہاں سوچ بدلتی ہے وہاں کامیابی کی راہ کھلتی ہے۔ جس طرح آپ اپنا ظاہر خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اپنا باطن بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ظاہری خوبصورتی سے آپ صرف دنیا جیت سکتے ہیں، جبکہ باطنی خوبصورتی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ وقت گزاری کے لیے انسان نے انسانی دلوں کا خوب استعمال کیا ہے۔ گو کہ دل قیمتی ہوتے ہیں، پر ہم انسانوں کی منڈی میں شاید اس کے اب دام بہت تھوڑے ہیں۔ بیٹیاں جتنی بھی وزنی ہوں، بے وزنی ہوتی ہیں۔ انسان کو اس کے خوابوں کو توڑ کر اور محبتوں سے جدا کر کے ہی آزمایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی فطرت میں نئے خواب بننے کی اور پھر سے محبت کرنے کی گنجائش بھی رکھ دی گئی ہے، اور مایوس وہی ہوتا ہے جو اپنے ماضی کو سینے سے لگائے روتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دنیا کی تمام مخلوقات پر ترجیح دی ہے، کیونکہ ہمارے اندر جذبات رکھے گئے ہیں اور ہمیں فری ول دی گئی ہے، یعنی ہم اچھائی اور برائی کو اپنی مرضی سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور اچھائی و برائی دونوں کو اپنی مرضی سے اختیار بھی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا،
پر ہمارا ذہن اگر یہ سوچ لے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنا فوکس کسی اپنی تکلیف پر رکھیں گے تو تکلیف ہوتی رہے گی، لیکن اگر آپ اپنا فوکس اس سے ملنے والے سبق اور حکمت و اجر پہ رکھیں گے تو آپ کی گروتھ ہوگی، توکل بڑھے گا۔ تکلیف ہمیں ہرٹ کرنے نہیں آتی، بلکہ کچھ سکھانے، کچھ سمجھانے اور ایک مقام دلوانے کے لیے آتی ہیں۔ حق ان پر جتایا جاتا ہے جو اپنا فرض محسوس کرتے ہیں، مگر جو فرض کو بوجھ سمجھیں ان پر حق جتانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس وقت حوصلہ دیتی ہے جب وہ ہر چیز سے ہار چکا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے ان حالات میں ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب سب ختم ہو چکا ہے، اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں، نہ جینے کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد۔ لیکن اس وقت بھی انسان کو جو چیز حوصلہ دیتی ہے وہ ہے امید۔ ایسے حالات میں کچھ لمحوں کے لیے انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ چاہے تو اب بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، اب بھی سب بہتر ہو سکتا ہے۔ جو وقت گزاریں وہ اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، ایک ایک لمحہ کانشیس ہو کر گزاریں۔ جو زندگی ملی ہے، جیسا ماحول ملا ہے، وہی رہتے ہوئے انہی سرکمسٹانسز میں بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تمہیں ہر صورت میں جینا تو ہے، پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ تم پھولوں کی تجارت کرو اور تمہارے ارد گرد کی فضا ہمیشہ ان کی خوشبو سے مہکتی رہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فضول اور بیہودہ نظاروں سے پرہیز کرو کہ یہ نگاہیں دل میں ہوس کا بیج بو دیتی ہیں اور غفلت کا سبب بنتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہٰذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ کی طرح ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسری کی گنجائش ہی نہ رہے۔